جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جو اللہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ہمارے اوپر بھی قانون اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ جتنا ہم دین پر عمل کرتے ہیں وہ ہمارے کریڈٹ میں ہے، اور جتنا ہم دین پر عمل نہیں کرتے وہ ہمارے خسارے میں ہے، اور وہ بھی ہمارے کھاتے میں ہے، وہ بھی ہمارے کھاتے میں۔ تو وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور جب بھی کوئی ایک کڑی اسلام کی ٹوٹے گی لوگ اس کے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، کہ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑیاں نہیں ٹوٹیں گی اسلام کی، لوگوں کے ہاتھ سے اسلام چھوٹے گا، ایک ایک کڑی کر کے چھوٹتا چلا جائے گا۔ اوپر والی چھوٹ گئی کڑی، نیچے والی پکڑ لی، پھر ٹوٹ گئی، پھر نیچے والی پکڑ لی، یعنی اس طرح کر کے لوگ آہستہ آہستہ اسلام کو ودرا کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ طرز عمل اصل میں ہمیں پیچھے لے کے آیا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب وضاحت فرمائی تو آپ نے فرمایا اولہن نقداً الحکم وآخرہن الصلاۃ، سب سے پہلی کڑی جو لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی وہ قانون ہے کہ اللہ کے قانون کی بجائے غیر اللہ کا قانون آ جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی۔ اور وآخرہن الصلاۃ، آخری کڑی جو ہے وہ نماز، 5 وقت کوئی نماز پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں ہے، اور یہ نماز آخری کڑی ہے، اور اللہ کا قانون نافذ ہو پوری دنیا پر اور پورے نظام پر اور پورے معاشرے پر، یہ سب سے اوپر والی پہلی کڑی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے درمیان پورا دین اسلام ہے۔ جتنا چھوڑتے چلے جاؤ گے اسلام کی جگہ کون سی چیز لے گی؟ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو جتنا آپ اسلام سے ودرا کرو گے، اسلام سے دستبرداری اختیار کرو گے، اتنا آپ اپنی زندگی میں کفر کو داخل کر لو گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ صرف ایک پہلی کڑی چھوڑتے ہو اور پہلی کڑی سے دستبرداری اختیار کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے اس پہلی کڑی کی جگہ تو اسلام کی جگہ کفر نے لے لی۔ تو پھر اولئک هم الکافرون اگر اللہ کہہ دے تو ہمیں اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اولئک هم الفاسقون کہہ دے تو فاسق وہ ہوتے ہیں جو اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ اولئک هم الظالمون کہہ دے تو ظالم وہ ہوتا ہے جو حقدار کو حق نہیں دیتا۔ تو قانون اللہ کا نافذ ہونا چاہیے تھا، اگر آپ نے کسی اور کا قانون نافذ کر دیا تو آپ سے بڑا ظالم کون ہے؟ لہٰذا یہ تینوں ڈگریز آپ کے اوپر صادق آتی ہیں اگر آپ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرواتے۔ اور اس کا تعلق بھی ونس اگین اسی استطاعت کے ساتھ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں قانون کیوں نہیں نافذ کر رہا، جس قدر میرا اختیار ہے مجھے قانون نافذ کرنا چاہیے، اور جس قدر جس کا اختیار ہے۔ اگر قوت نافذہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری پارلیمان، قانون بنانے والے ادارے، اگر وہ سارے اپنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو پھر ہم ان ڈگری سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم وہ کردار ادا نہیں کر رہے تو پھر ڈگریاں یہ ہمارے لیے ہیں اور کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو مقدم رکھتا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔